ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ میں 100 سے زائد ممالک کے سربراہان اور وفود شریک ہوں گے۔ تدفین 9 جولائی کو حرم امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی جائے گی۔ آخری دیدار کے لیے جست خاکی امام خمینی حسینیہ سینٹر میں موجود۔ کراچی کے عوام کا احساس محرومی ختم کرنا ہوگا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا کہ کوٹا سسٹم کے خلاف جدوجہد کی، شہر میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، معاہدے کی شقوں پر ہر صورت عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف معاہدے کے ضامن اور گواہ ہیں، عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کے نام سے پہچانا جا رہا۔ پاکستان نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا، مارکیٹ میں کامیابی کی دنیا معترف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تعلیم اب صرف ڈگری کا حصول بن چکی۔ مختلف ادوار میں حکمرانوں کی سیاسی ضروریات اور بعض سپر پاورز کو خوش کرنے کے لیے تاریخ کو تبدیل اور مسخ کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی گلوبل الائنس ٹو کاؤنٹر مائیگریٹ اسمگلنگ کے اعلیٰ یورپی سطح اجلاس میں شرکت۔ یونین کی جانب سے غیر قانونی مائیگریشن میں نمایاں کمی پر پاکستان کے مؤثر کردار کی ستائش۔ شرکاء نے غیر قانونی مائیگریشن کے خلاف ایف آئی اے کی مؤثر کارکردگی کو خوب سراہا۔ ایم کیو ایم آج بھی عوامی مینڈیٹ کے بجائے شارٹ کٹ سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ شرجیل انعام میمن کا فاروق ستار کی نیوز کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ وفاقی مداخلت جیسے معاملات کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا ایم کیو ایم کی سیاسی بلیک میلنگ کا ثبوت ہے۔ عوام کا اعتماد کھو چکی، اقتدار کی یاد ستا رکھی ہے، اب ایم کیو ایم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہے۔ اور وفاقی دارالحکومت میں جعلی میجسٹریٹ بن کر چھاپے مارنے والی 4 خواتین گرفتار، 4 کے خلاف جعل سازی کا مقدمہ درج۔ ملزمان خواتین تھانہ ترنول کی حدود میں متحرک تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ ایران کو جنازے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ ہم نے ایک ہی دن میں وینزویلا کو شکست دی۔ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ امریکہ نے 2 عالمی جنگیں جیتی۔ امریکہ کسی خطرے کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ امریکہ سے زیادہ دنیا سے بھوک کا خاتمہ کسی نے نہیں کیا۔ 2 سال پہلے تک دنیا ہم پر ہنستی تھی، اب عزت کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ ایران کو جنازے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ ہم نے ایک ہی دن میں وینزویلا کو شکست دی۔ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ امریکہ نے 2 عالمی جنگیں جیتی۔ امریکہ کسی خطرے کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ امریکہ سے زیادہ دنیا سے بھوک کا خاتمہ کسی نے نہیں کیا۔ 2 سال پہلے تک دنیا ہم پر ہنستی تھی، اب عزت کرتی ہے۔ ایرانی اعلیٰ مذاکرات کار باقر کالباف نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایران کے بجائے اپنے ملک میں غذائی قلت کے مسائل پر توجہ دیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر کالباف نے امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کی غذائی صورتحال سے متعلق حالیہ بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ذرا تصور کریں آپ کے اپنے ملک کے 4 کروڑ سے زائد شہری فوڈ سٹیمپس پر گزارا کر رہے ہوں اور آپ کسی دوسرے ملک کو بھوکا قرار دے رہے ہوں۔ یہ کوئی حقیقت پر مبنی اعلان نہیں بلکہ اپنی ہی صورتحال کا عکس ہے۔ اپنی سنیپ اسکیم کے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ ہمارے وسائل ہمارے اپنے ہیں، ہمارے فیصلے بھی ہمارے اپنے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ملک میں غذائی قلت کے مسائل پر توجہ دیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے اسپیکر باقر کالباف نے ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ اپنے ملک کی غذائی قلت پر توجہ دیں اور آپ کے اپنے ملک کے 4 کروڑ سے زائد شہری فوڈ اسٹیمپس پر گزارا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے ایران کی غذائی صورتحال سے متعلق بیان سخت ہے۔ باقر کالباف کا امریکی صدر کے ایران کی غذائی صورتحال سے متعلق حالیہ بیان پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔